السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے اللطیف۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے لطف و کرم فرمانے والا یا مہربان، دوسرا مطلب ہے باریک بین۔ پہلا مطلب دیکھیں گے باریک بین۔ سورۃ الملک میں فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ جانتا ہے جو بھی پیدا کیا اس نے، اور وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ باریک بین یعنی کہ دقیق چیزوں کو دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسا باریک بین ہے کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو، باریک ہو، بغیر وزن کے ہو، جیسے کہ ساحل سمندر پر ریت کے ایک ایک ذرے کے بارے میں وہ جانتا ہے، کیا اس کا رنگ ہے، کہاں پر وہ موجود ہے، کیا اس کا سائز ہے، اور اسی طرح سے کتنا اس کا وزن ہے، ایک ایک تفصیل کے بارے میں جانتا ہے۔ انسان کی بات کریں، انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا۔ سورۃ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی عبادت کا مقصد بھی واضح کر دیا۔ انسان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، انسان کی ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایسا باریک بین ہے کہ ایک ایک حرکت کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ کیا ہم گن سکتے ہیں کہ ایک دن میں ہم نے کہاں کہاں پر اپنے جسم کو کے اعضاء کو حرکت دی، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کہاں کہاں حرکت دی، بازو کو کتنا ہلایا، یا پھر اپنے پاؤں سے کتنے قدم ہم چلے؟ ہم تو گن بھی نہیں سکتے، ایک گھنٹے کا نہیں گن سکتے، ایک دن تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی باریک بینی سے ہمیں نوٹ کر لیا ہے۔ پھر انسان کے قول یعنی کہ منہ سے ایک ایک لفظ جو انسان نکالتا ہے، چاہے باتوں کے ذریعے نکالے یا پھر ویسے آوازیں بناتا ہوا نکالے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی باریک بینی کے ساتھ جانتے ہیں۔ انسان کے ایک ایک اعمال سے واقف ہے، عبادت کے مقصد کے لیے تو پیدا کیا، اب انسان جو بھی عمل کرتا ہے، برائی کے اعمال میں سے کرتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، بری عادتوں کو اختیار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا بیہیویئر اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کو باریک بینی کے ساتھ جانتا ہے۔ انسان کے نیک اعمال، اس کی عبادتیں سب جانتا ہے۔ بہت سے معاملات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی برائیوں کے معاملات لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ چھپا نہیں پاتا، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نیکی کی ہوتی ہیں، انسان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے لیکن نہیں بتا پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، چاہے وہ اللہ کے معاملے میں حقوق اللہ کو پورا کر رہا ہو یا پھر حقوق العباد یعنی اس کی مخلوق کے معاملے میں جو بھی نیکی کے اعمال کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو باریک بینی کے ساتھ جانتے ہیں۔ پھر انسان اپنی زندگی کے جس بھی معاملے سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ باریک بینی سے دیکھ لیتے ہیں، جس کے بارے میں انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے ہونے والی باقی معاملات کیسی ہیں۔ انسان کی خفیہ باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سینوں میں چھپے ہوئے بھید کو جانتے ہیں، اعمال کے ارادوں کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل، نیکی کا عمل کس ارادے سے کیا گیا، برائی کا عمل کس ارادے سے کیا گیا۔ باریک بینی سے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ سورۃ الملک میں فرمایا خواہ چپکے سے بات کرو یا اعلانیہ کرو، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہر تفصیل کے ساتھ انسان کو جان سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کی نگاہوں سے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان نے کیا کچھ سنا، انسان کے کانوں سے بھی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں انسان نے کیا کچھ سنا ہے۔
اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی سے انسان کو جانتے ہیں اور اسی کے مطابق انسان کا محاسبہ کرے گا۔ یہ بات ایک طرف تو انسان کو ڈرا دیتی ہے اعمال کے معاملے میں اور نیتوں کے معاملے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، اور پھر دوسری طرف انسان کو امید دلاتی ہے انسان کے نیک اعمال کے معاملے میں اور انسان کے احوال کے معاملے میں، جو بھی پریشانیوں تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے، کہ میرا رب میرے ایک ایک معاملے سے واقف ہے، میرے ایک ایک نیک عمل سے بھی واقف ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا مطلب دیکھتے ہیں، لطف و کرم کرنے والا، مہربان یا نرمی کرنے والا۔ سورۃ شورى میں فرمایا اللہ تعالیٰ لطف و کرم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ قوت والا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اس کائنات کی تمام مخلوقات پر ہے، اور وہ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے۔ عام جو ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات پر ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے، چاہے مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ خاص لطف و کرم اللہ کے خاص بندوں پر ہے۔ لطف و کرم میں ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوقات کو جو پیدا کرتے ہیں، اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے، جیسے کہ اس کو حفاظت چاہیے، گھر چاہیے رہنے کو، خوراک چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے تمام مخلوقات پر، جن میں سے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں چوزے کی۔ چوزے کو اللہ تعالیٰ کیسے خول کے اندر اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر جب وہ باہر نکلتا ہے اس کو دانہ چگنا الہام کرتے ہیں۔ اس کو کوئی بھی نہیں سکھاتا کہ اس نے کیسے دانہ چگنا ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کی مہربانی ہے، اسی کا لطف و کرم ہے کہ وہ الہام کرتا ہے کہ اس نے کیسے کھانا کھانا ہے، پھر خوف کے معاملے میں اس نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اگر اسی چوزے کو اونچائی کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہاں سے ذرا بھی حرکت کی تو میں نیچے گر جاؤں گا۔ تو یہ حفاظت کرنا، خوف، ہر چیز اس کو کس نے الہام کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود برقرار رکھنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہر چیز مہیا کرنے والا ہے۔ انسان اللہ کی کیونکہ سب سے اہم مخلوق ہے، انسان کی پیدائش سے موت تک کے سفر میں اللہ تعالیٰ اس پر لطف و کرم کیے ہوئے ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے یا پھر مشرک ہے۔ اس کا ثبوت انسان کے پاس موجود نعمتوں کے اوپر منحصر ہے۔ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ 3 پردوں میں کیسے حفاظت کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، فل اندھیرے کے اندر انسان کو پیدا کرتے ہیں، اور وہاں پر کس طرح سے انسان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پینا الہام کرتے ہیں۔ اس کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے کیسے دودھ پی کر اپنی خوراک حاصل کرنی ہے، پھر جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ دانت عطا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام نعمتیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، ہر چیز انسان کے لیے بنائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی، جیسے کہ کھانے کی نعمتوں میں سے پھل اور سبزیاں اتنی زیادہ ورائٹی کے ساتھ بنایا ہر چیز کو، سب کے مختلف ذائقے ہیں، مختلف پھل ہیں، مختلف رنگ ہیں ان کے، اور مختلف ان کے ذائقے ہیں، مختلف فائدے ہیں۔ ہر چیز کو انسان مسلسل استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ گوشت کی مختلف اقسام انسان کو کھانے کو دی، اناج کی مختلف اقسام دی، اسی طرح سے خشک پھل جو انسان کھاتا ہے، مشروبات میں سے جو کچھ استعمال کرتا ہے، انسان خود جو کھانے بناتا ہے، یہ سب کچھ کس نے الہام کیا؟ اللہ نے ہی انسان کو الہام کیا، اور یہ ساری اللہ کی ہی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا لطف و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک دوسرے پر انحصار کروایا، یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کسی پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں سب انسانوں کو چھوڑ دیتا، سب کو ہر چیز دے دیتا ضرورت کی، تو پھر کسی کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی اور زندگی کا مقصد ہی باقی نہ رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے تحت ایک دوسرے کے اوپر انحصار کروایا، جذبات کے ذریعے سے انحصار کروایا۔ ہم اس کو اس مثال سے سمجھے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو اپنا گھر بنانے کے لیے آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہوگی، اور آرکیٹیکٹ ہے، اس کو اپنی طبیعت اپنا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت رہے گی۔ اسی طرح سے باقی کے جتنے بھی فیلڈ ہیں، ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نعمتیں عطا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ ہم سب کی زندگیوں میں کیسی ہی نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہم بہت سی خواہشیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہم جہاں سے گمان کرتے ہوں گے وہاں سے نہیں ملا، جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عطا کیا۔ تو یہ اسی کا لطف و کرم ہے، وہ انسان کے لیے ہر چیز کو پلان کیے ہوئے ہے۔ سورۃ فاطر میں فرمایا، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ تو پھر کہاں تم پھرائے جاتے ہو؟
انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے، جبکہ دوسرے کے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنے لگ جاتا ہے یا اپنی نعمتوں کو دیکھ کر تکبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے سورۃ شورى میں، اور اگر اللہ بندوں کے لیے پھیلا دے رزق تو وہ زمین میں بغاوت کر دیں، مگر وہ اندازے سے اتارتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کب کس کے لیے کتنا بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں، حکمت، عدل اور علم پر مبنی ہیں۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم بھی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معافی دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، جبکہ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے انسان پر۔ اسی طرح سے جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق ملتے ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کو ایک ہی اس کی جزا اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے ایک تو اس کے لیے 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہدایت مانگتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا انسان سے وعدہ نہیں کیا دنیا میں کہ میں یہ لازمی دوں گا۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے لازمی دوں گا۔ پھر گناہوں کے باوجود انسان کو فوراً سے نہیں پکڑتا۔ اگر فوراً سے پکڑنا شروع کر دے تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان باقی نہ رہے۔ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سے انسان جو ہے پلٹ آتے ہیں، زندگی ساری گناہوں کی گزار کر بھی نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش کسی بھی طرح سے ان کو نقصان نہیں دیتی۔ قرآن اللہ کے لطف و کرم کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قید کی زندگی دی، اور انہوں نے اس زندگی میں صبر سے کام لیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ اگر وہ قید کی زندگی نہ گزارتے تو یہ حکومت ان کو ملنے والی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، جیسے کہ اولاد کو ذبح کرنے کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس صبر کے بدلے ان کی جتنی بھی اولاد تھی اسی اولاد سے تمام کے تمام دنیا میں پیغمبر بھیجے، انہی پر اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں نازل فرمائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزار کر ان کو امام بنایا۔ ان کی وفاداری کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود دی کہ ابراہیم تو وہ تھا جس نے وفا نبھائی، ابراہیم تو وہ تھا جس نے شرک نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائشوں سے گزار کر کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں نئی راہیں ہموار کر دیتے ہیں، آخرت میں درجات بلند کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو اپنا ساتھ نصیب کرتے ہیں۔ خاص بندوں پر خاص لطف و کرم آخرت میں بھی ہوگا، جنت کی صورت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یقیناً تمہارے لیے یہ انعام بھی ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت کا شکار نہیں ہوگے۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے، کبھی زحمت نہ دیکھو گے۔ یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور انہیں ندا دے کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری جنت ہے جس کے تم ان اعمال کے ذریعے سے وارث بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اعمال کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، اور جنت میں جو چیزیں انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے وہ سب جنت میں انسان کو ملیں گی۔ آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت انسان کو ملے گی، ایک اور بہت بڑا لطف و کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، زہ نصیب کہ تیرے سامنے حاضر ہے اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے، ہم کیوں نہ راضی ہوں اے ہمارے رب، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بہتر عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔
آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو ہمیں باریک بینی سے جانتا ہے، ہمارے اچھے برے ہر اعمال سے واقف ہے، اسی کے مطابق ہمارے ساتھ محاسبہ کرنے والا ہے، پھر جو ہم پر اتنا زیادہ مہربان ہے، دنیا میں اتنی نعمتیں بن مانگے دیے ہوئے ہے اور آخرت کا وعدہ کرتا ہے کہ آخرت کی نعمت بھی دوں گا، آخرت کی مہربانی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے جو ہمیں آخرت میں جنت جیسی نعمت دینے والا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو وہ نہ دیتا، لیکن کیسی بات ہے کہ جو چیزیں انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے وہ سب کچھ ملے گا نا انسان کو، لیکن وہ جنت میں ملے گا اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ایسا مقام کیسے انسان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں؟ کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے؟ اس بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے؟ چھوٹوں سے کیوں ڈرا جائے؟ چھوٹوں پر انحصار کیوں کیا جائے؟ آئیے محبت کے ساتھ اللہ کو اللطیف کہہ کر پکاریے، اللطیف۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی باریک بینی کی صفت سے انسان کے اندر امید پیدا ہوگی کہ میرا رب میرے ایک ایک حالات سے واقف ہے، خوف دل میں پیدا ہوگا کہ میرا رب میرے ایک ایک عمل کو باریک بینی سے جانتا ہے، وہ میرے ساتھ محاسبہ کرے گا۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے لطف و کرم پر غور کرنے سے اس کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح سے اس کی نعمتوں پر یقین آئے گا۔ اس نام سے پکارنے کرنے کے کیا کام ہے؟ شعوری طور پر اللہ کے لطف و کرم کو محسوس کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، تمام نعمتوں کو گننا ہے، آخرت کے لطف و کرم کی تیاری کرنی ہے، یعنی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ عبادات یا جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کو یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ باریک بینی سے میرے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے برے اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب باریک بینی سے مجھے جانتا ہے، کسی سے چھپ کر کہاں جاؤں گا۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرنا ہے، اگر ہم اس عظیم لطیف ذات سے اپنے ذات کے لیے لطف و کرم چاہتے ہیں۔ پھر معاملات میں باریک بینی کو سمجھے بغیر دوسروں کے حق میں رائے قائم نہیں کرنی، اور اسی طرح سے زندگی کے کسی بھی معاملے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جو باریک بینی سے ہر معاملے کو جانتی ہے اور اسی کو واضح کرے گی باریک بینی کے ساتھ۔ عبادات کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھنی ہیں، جیسے کہ انسان کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سکھائی گئی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اس کی عبادت کو بہترین طریقے سے مکمل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں، وشکرک، اور اپنا شکر ادا کرنے میں، وحسن عبادتک، اور اپنی بہترین عبادت کرنے میں۔ پھر برے اخلاق سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ذات ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، والاعمال، اور برے اعمال سے، والاہواء، اور بری خواہشوں سے۔ الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔